بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا، ہم نہیں عبادت کرتے، من دونہ، اس کے علاوہ، من شیء، کسی کی بھی، نحن ولا آباؤنا، اور نہیں ہمارے آبا، ولا حرمنا، اور نہ حرام کرتے، من دونہ، اس کے حکم کے بغیر، من شیء، کوئی بھی چیز، کذالک، اسی طرح، فعل، کیا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے، فہل علی الرسل، سو رسولوں کے اوپر نہیں ہے، الا البلاغ المبین، مگر صاف صاف بات پہنچا دینا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور تحقیق ہم نے مبعوث کیا، فی کل امہ، ہر امت میں، رسولاً، رسول کو، ان اعبدوا اللہ، یہ کہنے کے لیے کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اجتناب کرو طاغوت سے، فمنہم من، سو ان میں سے بعض، ہدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی، ومنہم، اور ان میں سے بعض، من حقت، جن کے لیے ثابت ہو گئی، علیہ الضلالہ، گمراہی، فسیروا، پس چلو گھومو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، دیکھو، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبہ، انجام، المکذبین، جھٹلانے والوں کا۔ کفار نے ایک شبہ ما قبل ہم پڑھ چکے، رکھا سامنے، جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ پر یہ جو کتاب آئی ہے یہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو پرانے زمانے کی قصے کہانیوں والی باتیں ہیں، اس میں اور کچھ بھی نہیں۔ تو ایک شبہ ان کا یہ تھا، اور اس کو رد کیا قرآن کریم نے کہ یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں ان کا بوجھ بھی ان کے سروں پر آئے گا۔ دوسرا شبہ، کفار نے کہا کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آ جاتے، ہم کیوں دیکھ نہیں لیتے؟ تو فرشتے دیکھنے کی ہمت بھی چاہیے، وہ ان کی سخت نہیں ہے کہ فرشتوں کو دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا حضرت میکائیل کو تو آپ علیہ السلام بھی گر پڑے، جن کا سر مبارک آسمانوں سے اوپر، عرش سے لگ رہا ہے، پاؤں نیچے زمین میں، اتنا بڑا فرشتہ، تو ایسی باتیں نہ کرے۔ یا پھر جب یہ فرشتے کو دیکھیں گے اور وہ اس کی روح قبض کر رہے ہوں گے، اس وقت ان کا ایمان وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، فائدہ نہیں ہے اس کے لیے۔ تیسرا شبہ آج کا، کفار نے کہا کہ ہم یہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، معبودان باطلہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اگر یہ واقعتاً غلط عبادت ہوتی تو اللہ ہمیں کرنے کیوں دے رہا ہے؟ اللہ ہمیں روکتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے پاس تو اختیار ہے، وہ ہمیں روک سکتا ہے۔ تو ہم جو عبادت کر رہے ہیں، ہم جو بتوں کو پوج رہے ہیں، معبودان باطلہ کی پرستش کر رہے ہیں، تو اللہ کا نہ روکنا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم صحیح ہیں۔ تو یہاں پر ان کے اس شبے کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا،
اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شریک کیا۔ لو شاء اللہ، کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا، ہم عبادت نہیں کرتے، من دونہ، کسی کی بھی، من شیء، کسی بھی چیز میں، اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اگر اللہ نہیں چاہتا۔ تو اللہ چاہ رہا ہے، اس لیے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آبا، ہمارے بڑے، ہمارے باپ وہ اس طرح کرتے۔ ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہم تحریم کے مسئلے میں پڑتے، حرام کرتے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز۔ ہمارے اصول میں جو شامل ہے تو ہم اس کو بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، اور جو ہمارے فروع میں ہے اسے بھی ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات میں شریک کرنا اصول کے خلاف ہوتا، نہیں کرتے۔ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا فروع میں ہوتا۔ رب العالمین فرما رہے کذالک، اسی طرح فعل کیا الذین من قبلہم، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، ان کے آبا، ان کے بڑے، ان کے اجداد، یہ ان کا شبہ تھا۔ فرمایا فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، سو رسولوں پر نہیں ہے مگر واضح پیغام پہنچا دینا، تبلیغ کر دینا، کھل کر، مبین، صاف صاف۔ یہ تو اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ اگر یاد رکھیں خالق سب کا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کاسب ہر انسان خود اپنے اپنے کاموں کا ہے۔ خالق سب کا اللہ تعالیٰ ہے اور کاسب انسان ہے۔ انسان کو اللہ نے پتھر کی طرح، درخت کی طرح مجبور پیدا نہیں کیا کہ وہ بالکل منجمد ہے، ایک جگہ پڑا ہوا ہے، کوئی ٹھوکر مارے، کوئی اٹھا کر پھینکے، کوئی توڑے، کوئی کچھ بھی کرے۔ انسان ایسا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے ایسا مجبور پیدا نہیں کیا، اور نہ اللہ رب العالمین کسی سے زبردستی اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا امیر المومنین، انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے؟ فرمایا ہاں بالکل اختیار دیا ہے، نہ بہت زیادہ نہ بالکل مجبور رکھا، اختیار دیا ہے۔ کہا کتنا اختیار دیا ہے؟ اب باتوں کو سمجھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قرآن کی آیتیں سمجھائی جائیں، حدیث سے مبارکہ سامنے پڑھ کر سنائی جائے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی۔ کہا اب دوسری ٹانگ اٹھاؤ۔ کہا دوسری ٹانگ تو نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا اتنا اختیار دیا ہے اللہ نے، ایک ٹانگ اٹھا سکتے ہو، دوسری نہیں۔ بالکل مجبور انسان کو اللہ نے نہیں رکھا، اختیار دیا انسان کو، جو کرنا ہے کر لو۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پیغمبروں کو بھیجا اللہ نے، واضح واضح بات، صاف صاف بات، کھل کر دین کی بات پہنچا دی پیغمبروں نے۔ کیا توحید ہے وہ پیغمبروں نے بتلا دی، کیا شرک ہے وہ پیغمبروں نے بتلا دی، ہدایت والا راستہ کون سا پیغمبر نے بتلا دیا، ضلالت والا راستہ کون سا پیغمبر نے بتلا دیا۔
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب خاتم الانبیاء سید الرسل ہادی کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے ڈنکے کی چوٹ پر شرک کو واضح کر کے بیان کیا، سامنے رکھ دی بات کہ دیکھو تمہارا یہ عمل، اس عمل سے شرک کی بو آ رہی ہے، اس عمل میں شرک کی آمیزش ہے، اس عمل میں توحید تمہارا خالص نہیں رہتا، واضح بتلا دیا۔ اور اگر اب پیغمبروں کی بات سننے کے بعد، پیغمبروں کی دعوت کان میں پڑنے کے بعد بھی اگر کوئی اس طرح کا عمل کر رہا ہے تو وہ خود ہی عذاب الہی کو دعوت دے رہا ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارا یہ عمل صحیح ہے، اس طرح تو ہر ایک کے لیے راستہ کھل جائے گا۔ چور کہے گا کہ اگر چوری غلط تھی تو اللہ نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ زانی کہے گا کہ زنا اگر غلط تھا، یہ عمل شنی تھا، تو اللہ نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ اللہ نے اختیار دے دیا، راستے بتلا دیے، جنت کا راستہ بتلا دیا کہ تمہارا یہ عمل اگر پیغمبر کی اتباع کے مطابق ہے یہ کار ثواب ہے، تمہارا یہ عمل پیغمبر سے اطاعت سے ہٹ کر ہے تو تمہارا یہ عمل عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ اس لیے یہ معاندانہ اور یہ ضد اور ہٹ درمی والا سوال کرنا کہ اللہ ہمیں روکتا کیوں نہیں ہے، یہ سوال تمہارا ضد پر ہے، اناد پر ہے۔ اور پیغمبروں نے واضح بتلا دیا، سمجھا دیا۔ آگے اللہ فرما رہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور تحقیق مبعوث کیا اللہ نے ہر امت میں رسول، ان اعبد اللہ، رسول آئے اور آ کر کیا کہا؟ ان اعبد اللہ، اللہ کی توحید سمجھائی کہ عبادت صرف اللہ کی، ماتھا ٹیکنا صرف اللہ کے سامنے، سر بسجود ہونا صرف اللہ کے سامنے، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے، غیر اللہ کے سامنے سر کو جھکانا نہیں ہے۔ ان اعبد اللہ، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک ہر پیغمبر کی یہی دعوت رہی، یہی دعوت رہی کہ اللہ کی عبادت، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اجتناب کرنا طاغوت سے۔ طاغوت کا معنی سرکشی، بغاوت، شیطان کے معنی میں بھی آتا ہے کہ شیطان سے اجتناب کرنا۔ ابن ہشام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں فَهُوَ مَا أَضَلَّ عَنِ الْحَقِّ فَهُوَ طَاغُوتٌ، مَا أَضَلَّ عَنِ الْحَقِّ فَهُوَ طَاغُوتٌ، کہ جو چیز بھی گمراہی والی ہے وہ طاغوت ہے، وہ طاغوت ہے۔ جس چیز کے ذریعے انسان گمراہ ہو رہا ہے وہ طاغوت ہے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں طاغوت کا معنی انہوں نے ہڑبنگا کیا کہ ہڑبنگا کہ وہ سرداری جو ناحق حاصل کی جائے، یہ طاغوت ہے۔ ناحق سرداری کو لے لینا یہ طاغوت ہے، جس میں قوم کا، ملک اور ملت کا پیسہ عیاشیوں پر، فحاشیوں پر برباد کیا جا رہا ہے۔ تو پیغمبروں کا آنے کا مقصد انہوں نے بتلا دیا، ان اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے روکنا، جتنی بھی چیزیں گمراہی کی ہیں ان سے روکنا۔ آج افسوس انسان گمراہی کی طرف اس تیزی سے جا رہا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چل رہا، وہ اس گمراہی کو گمراہی کہہ نہیں پا رہا، اور اس گمراہی کے دلدل کے اندر وہ سکون کی راتیں ڈھونڈ رہا ہے، سکون کے لمحات ڈھونڈ رہا ہے،
فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں سے بعض ایسے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے بعض ایسے ثابت ہو گئی ان کے لیے ضلالت۔ تو جو دل سے ایمان کا خواستگار ہو، نیک اعمال کی طلب رکھتا ہو، رب العالمین انہیں ہدایت دے دیتے ہیں، وہ ہدایت کی طرف آ جاتا ہے۔ اور جن کے دل میں ہی نہیں ہے تو ان کے لیے ضلالت پکی ہو گئی، گمراہی پکی ہو گئی۔ اور جو گمراہی پر آ گئے، اللہ رب العالمین ان کے لیے اعلان فرما رہے ہیں فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں ذرا گھوم تو لو، زمین میں ذرا گھوم تو لو، دیکھ تو لو، فَانظُرُوا، دیکھو تو صحیح، کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ نے جھٹلانے والوں کا انجام کیا کیا، ان کا حشر کیا ہوا، وہ قومیں تباہ کیسے ہوئی جو گمراہی پر ڈٹی رہی، گمراہی پر پڑ گئے۔ واقعتاً ایسی جگہوں پر انسان جب جائے تو دیکھے ان کے اوپر کس قسم کا عذاب آیا، وہ کہاں گئے، نام و نشان تک ان کا باقی نہیں رہا، نام و نشان تک۔ آگے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، انشاءاللہ اسے کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو تمام گمراہانہ عقائد سے، اعمال اور افعال سے مامون و محفوظ فرمائے۔